خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ممبر نور پر نقیب ہندوستان، نباز قوم ملت حضرت حافظ قاری محمد نواب صاحب قبلہ رضوی تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ شہنشاہ ترنم قاری محمد اشرف قادری، بلبل طیبہ قاری محفوظ الرحمن صاحب قبلہ قادری، حضرت حافظ محمد مہتاب سلمہ، اور میرے بڑے عزیز دوست محب گرامی وقار عالم نوجوان حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب تنویری، اور انشاءاللہ رب العزت میرے بعد ایک نعت خوانی بھی آپ کو سماعت کرنی ہے بلبل طیبہ جناب نور احمد نور صاحب سے۔ آج کا یہ پروگرام جناب ربیع اللہ انصاری صاحب کی بیٹی کے عقد مسنون کے تعلق سے آج کا یہ پروگرام اہتمام کیا گیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ربیع اللہ انصاری پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ ان کی بیٹی کی جو شادی ہے مولا، وہ دلہن بن کر جس گھر میں جائے، اس کے قدم کی برکت سے اس کے گھر میں رحمتوں کی برسات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ برکتوں کی برسات عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمارے کچھ احباب وہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب محفل میلاد ہونا تو جتنا قریب بیٹھا جائے اتنا ہی مزہ بھی ملتا ہے اور اللہ نیکیوں میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے۔ تو اگر وہ برا نہ مانے تو وہاں سے اٹھ کر، یہاں کرسیاں خالی ہیں نا، تو یہاں بیٹھ جاتے تو بہت اچھا رہتا۔ وہ گھر کے ذمہ داران لوگ بھی ہیں، ہے نا، سمانت لوگ ہیں، جی آ تو اگر جائیے، یہاں آ جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ گفتگو جب ہوتی ہے نا تو جب قریب سے سنا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ حافظ مہتاب سلمہ اور مولانا اسماعیل صاحب تنویری کا خاندان ہے، گاؤں کے لوگ ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، سب پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، سب کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کی برسات عطا فرمائے۔
حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار ہم غریبوں کے غم گسار مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں آج کشوا پار میں آیا ہوں نا تو بڑی مشکل سے آیا ہوں، کیونکہ یہ نومبر کا مہینہ ہے، جہاں اسماعیل بھائی کی دکان کے لیے لگن ہے وہیں خطیبوں کے لیے بھی لگن ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک دن میں کم سے کم 50 فون آتے ہیں پروگرام کے لیے۔ یہ تو حافظ مہتاب سلمہ کی محبت اور کشوا پار والوں کی محبت یہاں تک کھینچ لائی، ٹھیک ہے؟ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے میں آپ تمامی حضرات کو سب سے پہلا پیغام یہ دوں کہ آج ہم اور آپ میلاد رسول میں اکٹھا ہوئے ہیں، میلاد رسول میں جمع ہوئے ہیں، مگر آج وہ چاشنی ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی جو چاشنی پہلے کے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی تھی۔ مسلمان جب نبی کے میلاد میں بیٹھتا تھا تو اس کا دل پیغمبر اسلام کی طرف ہوا کرتا تھا، اس کے دل میں نبی آخر الزماں کی عقیدت بسا کرتی تھی۔ لیکن آج کا مسلمان جب نبی کے میلاد میں بیٹھتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹھک بیٹھک کا معاملہ بہت زیادہ چلتا ہے، یعنی مسلمان کا دل یہاں پر لگنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ ایک درسگاہ بچی ہوئی ہے جہاں سے ہم قوم مسلم کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی قوم کے لوگوں کو پیغام دے سکتے ہیں، اپنی قوم کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ شادی میں تمہیں طریقے مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے، شادی سنت رسول کے مطابق کرنا ہے۔ یہی ایک درسگاہ بچی ہوئی ہے جہاں سے ہم قوم کو پیغام دے سکتے ہیں، مگر آج ہماری قوم کے لوگوں کا دل یہاں بھی لگنے پر آمادہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اگر یہی نظریہ یہی طریقہ پیش کرو گے تو دن دور نہیں ہے کہ رب کائنات تمہیں برباد کر دے گا۔ اگر آباد ہونا ہے تو ایسی پاک محفلوں میں بیٹھا کرو، اس لیے کہ جب ایسی پاک محفلوں میں بیٹھتے ہو نا تو رب کی رحمتیں ہم سب پر نازل ہوتی ہیں، ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، ہماری آخرت بھی سنورتی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر ہم اور آپ تو چین و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کشوا پار والوں اپنی زندگی پر دیکھو کہ آج آپ کے گھر میں اگر دیکھا جائے نا تو اناج کی بوریاں پڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گے، آپ کے گھر میں 3 ٹائم کے بجائے 4 ٹائم کا کھانا بھی موجود رہتا ہے۔ آج آپ کے دسترخوان پر اے مسلمانوں اس طریقے سے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے کہ حقیقت میں آج کا مسلمان 3 کے بجائے 4 وقت کا کھانا کھا رہا ہے۔ تم تو یہاں بھارت کی زمین پر مزے کی زندگی بسر کر رہے ہو، بھارت کی زمین پر تم اپنے آپ میں اے مسلمانوں خوشحال زندگی بسر کر رہے ہو، پھر بھی آج تم اللہ رسول کی اطاعت سے دور ہو، قرآن کی تعلیم سے دور ہو، مسجدوں کو ویران کرتے ہوئے تم نظر آ رہے ہو۔ یاد کرو مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھو، قبلہ اول جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، اس فلسطین کی زمین پر آج مسلمانوں کی آبرو کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی عزتوں کی دھجیاں کس طریقے سے اڑائی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، 8 سے 10 سال کے بچے، 2 سے 3 سال کے بچے، 0 سال کے بچے حقیقت میں بمباری میں مارے جا رہے ہیں۔ ہماری قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کے لوگ آج بھی بھارت کی زمین پر بیٹھ کر عیاشیوں کے بازار میں اپنی زندگی کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے وقار کو مجروح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا اے مسلمان وہاں کے مسلمانوں کی زندگی اٹھا کر دے، حقیقت میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کی زندگی کی قربانی دی جا رہی ہے، وہاں کی مائیں اپنی زندگی کی قربانی کو دے رہے ہیں، وہاں کی بیٹیاں اپنی زندگی کی قربانی کو دے رہے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں نے آج اپنی قربانی کو دے کر دنیا کے لوگوں کو پیغام دے دیا، اے امت محمدیہ میں زندگی بسر کرنے والوں، تم کربلا کا واقعہ سنتے تھے نا، مگر فلسطین کے مسلمانوں نے کربلا جیسا واقعہ آج فلسطین کی زمین پر پیدا کر دیا ہے۔ آج معصوم بچوں نے پیغمبر اسلام کی عظمت کے خاطر، قبلہ اول بیت المقدس کے خاطر اپنے جان کی قربانی کو دے کر دین مصطفیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہم اور آپ کا معاملہ یہ ہے نا، اگر ابھی اسی کشمہ پار کی زمین کی تاریخ اٹھا لو، کسی مسلمان پر تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے نا، تو تھوڑی سی مصیبت آنے پر لوگ اللہ و رسول کو تانا دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اپنی زندگی کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم نماز کی طرف نہیں جا رہے ہیں، کبھی ہم قرآن کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کو ویران کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو اللہ و رسول کو بھی تانا ہم دینے پر آمادہ ہے. مگر یاد کرو مسلمانوں، فلسطین کی زمین کے ان معصوم بچوں کو دیکھو. حقیقت میں اے مسلمانوں، نماز کی ادائیگی آج بھی وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت وہ آج بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شریعت مصطفیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جانتے ہو آج اگر کسی خاتون پر، یہاں پر کسی عورت پر مصیبت آ جائے نا، تو دنیا کے تمام پیر کو بھی برا بھلا کہنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. مگر اس فلسطین کی زمین پر خاتون اپنے ہاتھ میں، جانتے ہو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، میں نے خود نگاہوں کے سامنے دیکھا تھا سوشل میڈیا پر. اے مسلمانوں، اس کے معصوم بچے کا پورا جسم بمباری میں اڑ گیا ہے، صرف سر تھا مسلمانوں جو اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی. آج کی خاتون ہوتی تو آنکھوں سے آنسو کے قطرات کو جاری کر کے پوری دنیا کو بتا دیتے، مگر فلسطین کی اس ماں پر قربان جاؤ مسلمانوں. جانتے ہو آنکھوں میں آنسو نہ تھے، بلکہ اے مسلمانوں چہرے پر مسکان تھی، اس بنیاد پر کہ اس کے بیٹے نے اپنے جان کی قربانی جو دیا ہے وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے دیا ہے، وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دیا ہے. اسی فلسطین کی زمین پر ہم نے ایک واقعہ بھی یہ بھی دیکھا. اپنی قوم کے نوجوان بچوں کو پیغام دوں گا کہ حقیقت میں مسلمانوں، جب فلسطین کی زمین پر 3 معصوم بچوں کو جب بمباری میں زخمی کیا گیا نا، جب ایمبولینس لے کر ہاسپیٹل کی طرف آیا گیا، تو اے مسلمانوں جو ہاسپیٹل سے وہ بچے اترے نا، تو جانتے ہو وہ ہاسپیٹل کے اندر فوراً داخل نہیں ہوئے. حقیقت میں ایمبولینس سے اتر کر فوراً اپنے سر کو مولا کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. جانتے ہو مسلمانوں، وہ دنیا کے لوگوں کو پیغام دے رہے تھے، دنیا کے لوگوں، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، کتنی بھی بڑی آفت آ جائے، مگر اپنے زندگی کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، رب کائنات کی رضا حاصل کرتے رہو. حقیقت میں مسلمانوں، جو مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، رب تبارک و تعالی اس کے گھروں میں رحمتوں کی برسات عطا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان آپ کو اللہ. پتہ بھی ہونا چاہیے، ابھی محرم کا مہینہ آتا ہے نا، تو کشمہ پار میں بھی لوگ کربلا کا واقعہ سننے کے لیے 1 سے 2 دن یا 3 دن کا پروگرام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نواز رسول نے کربلا کے میدان میں اپنے جان کی قربانی دی تھی، اپنے بچوں کی قربانی دی تھی، دین مصطفیٰ کے خاطر اپنے آپ میں اے مسلمانوں، دین مصطفیٰ کی حفاظت کے خاطر اپنے پورے خاندان کو کٹایا تھا. آج اے مسلمانوں، فلسطین کی زمین پر ہماری قوم کے لوگ بھی اپنے بچوں کی جان کی قربانی دے رہے ہیں. وہاں 7 محرم الحرام سے پانی کو بند کیا گیا تھا نا، یہاں ہفتوں پانی بند کر دیا گیا ہے. اے مسلمانوں، بارڈر کو کھولا نہیں جا رہا ہے. حقیقت میں ایک رپورٹ کے مطابق یہ پتہ لگایا گیا کہ وہاں پر بچے 3 4 5 دن بھوک کی شدت سے اپنی زندگی کو قربانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حقیقت میں مسلمانوں، ہم جہاں پر کربلا کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، وہی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی زندگی کو بھی بیان کرنا ہوگا کہ بیت المقدس کی حفاظت کے خاطر ہم اور آپ کس طریقے سے، اے مسلمانوں، وہاں کے لوگوں نے کس طریقے سے اپنے جان کی قربانی دیا تھا. وہاں کے لوگ حقیقت میں بیت المقدس کے خاطر اپنے جان کی قربانی دے رہے ہیں. آج کشمہ پار میں بیٹھ کر مسلمان، یہی قریب اللہ کا گھر ہے، ہم مسجد کو آباد کرنے کے لیے نہیں تیار ہوتے ہیں. بڑھاپے کی منزل میں تو داخل ہو چکے ہیں، ایک قدم بھی ہمارا قبر کے اندر داخل ہو چکا ہے، پھر بھی جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد ہمارے بیٹے ہماری قبر پر قرآن پڑھ دیں گے، اللہ ہماری مغفرت کر دے گا. یہ بھول ہے مسلمانوں. اگر نماز کو ترک کرو گے تو رب تبارک و تعالی تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا. حقیقت میں فلسطین کے مسلمانوں کی آبرو کے خاطر، ان کی عزتوں کے خاطر مسلمانوں، اگر اب تک بے نمازی تھے تو آج سے اپنی زندگی کے اندر شوق عبادت پیدا کر دو. اور اگر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو نا، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اگر کچھ عطا بھی نہیں کر سکتے ہو، تو اے مسلمان
मुसलमान अगर उनकी इमदाद करना चाहते हो तो सीधे अल्लाह के घर की तरफ जाओ, रब की बारगाह में सजदा करके मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ करो कि रब्बे कायनात, मैंने जो सजदा किया है ना, इसके सदके तुफेल में तू फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत कर दे। दावे के साथ कहता हो, अगर हमने रब की बारगाह में सजदा करके रब की बारगाह में फरियाद कर दिया तो रब तबारक व तआला हमारी फरियाद को कबूल फरमाकर वहां के मुसलमानों पर रहमतों की बरसात अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान जरूरत अल्लाह। भी नहीं है मुसलमानों, इसलिए कि हमने तो वो वाकया भी देखा है। जानते हो मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत नहीं हुई थी मुसलमानों, अभी नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे। नबी की आमद से 52 दिन पहले का वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ। नबी की आमद से 52 दिन पहले का वाकया है। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। जानते हो अबरहा नाम का एक बादशाह अपने आप में काबा की हुर्मत को पामाल करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रुख करता है, काबतुल्लाह के वकार को मजरू करने के लिए। जानते हो अबरहा बादशाह अपने साथ हाथियों का लश्कर लेकर आया था। मक्का वाले इससे पहले हाथी को नहीं देखे थे। हाथी उन लोगों के लिए अजीब जानवर था, हाथी उन लोगों के लिए बड़ा भयानक जानवर था। मक्का के लोगों ने जब हाथी को देखा था ना, सब जाकर अपने आप में पहाड़ों की कोह में छुप गए थे। वो लोग कह रहे थे कि किसको लेकर आए हैं, इतना भयानक जानवर तो आज तक हमारी निगाहों ने नहीं देखा है। उस वक्त काबतुल्लाह के मुतवल्ली मेरे आका पैगम्बर इस्लाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में मक्का वालों ने कहा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जरा काबा की हिफाजत के लिए कोई अपने आप में कोई मामला उठाइए। तो जानते हो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए मक्का वालों सुनो, तुम्हें डरने और सहमने की जरूरत रही है। हमारा जो घर है ना, इसकी जिम्मेदारी हमें अल्लाह ने अता किया है। वो तो रब्बे कायनात का घर है, वो अपने घर की हिफाजत कैसे करेगा उसे पता है। और जानते हो मुसलमानों, अबरहा बादशाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जानवरों और चौपाओं को गिरफ्तार करके जब लेकर गया ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब खबर हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबरहा बादशाह के पास पहुंचते हैं। अबरहा से कहते हैं, ए अबरहा, तूने जो मेरे जानवरों को गिरफ्तार किया है, उन जानवरों को तू रुखसत कर दे, छोड़ दे। अबरहा ठाठे मारकर हंसने लगा। उसके लश्कर वाले अपने आप में हंसने लगे। सारे के सारे लोग मुस्कुरा कर कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब तुम इतने कमजोर हो, तुम इतने नाकारा हो, अब्दुल मुत्तलिब तुम जानवर के लिए यहाँ तक सफर करके आए हो। हम तो समझ रहे थे तुम काबा की हुर्मत को बचाने के लिए आओगे, तुम काबा के वकार को बचाने के लिए आओगे, तुम मेरे सामने रोगे, गिड़गिड़ाओगे कि काबा की हुर्मत को पामाल ना करो। जानते हो अबरहा ने जब हंसकर ये बात कही ना, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे आका पैगम्बर इस्लाम के दादा ने अपने मर्दाना जौहर को दिखाते हुए कहा था, ये अबरहा तुझे हंसने की जरूरत रही है। सुन, इन जानवरों की जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे अता किया है। ये मैं इसका मालिक हूँ और इसका मालिक होने की बुनियाद पर इनको छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी भी है। इसीलिए मैं इन जानवरों को छुड़ाने के लिए आया हूँ। और काबा जो है ना, ये मेरे बाप या दादा का घर नहीं है, ये रब्बे कायनात का घर है। इसके हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कायनात को पता है। तो जानते हो मुसलमानों, अबरहा ने जब काबा की हुर्मत को पामाल करने के लिए हाथियों के लश्कर के साथ अपनी लश्कर को मक्का में उतारा था ना, तो ए मुसलमानों, रब्बे कायनात ने अबाबीलों के लश्कर को भेजकर अबरहा की फौज को नेस्तो नाबूद किया था और काबा की हुर्मत को बचाया था। तो ए मुसलमानों, जब रब तबारक व तआला ने अपने घर काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए अबाबीलों के लश्कर को उतारा है, तो बैतुल मुकद्दस तो हम और आपका किबले अव्वल है, उसकी हिफाजत के लिए रब तबारक व तआला इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी हिफाजत भी करेगा। वो दिन दूर नहीं मुसलमानों कि फिलिस्तीन और इलाके के अंदर मज़हब इस्लाम का परचम लहराता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये प्रोग्राम शादी के ताल्लुक से रखा गया है ना। हाँ, तो मैं शादी पर भी गुफ्तगू करूंगा। आप घबरा नहीं रहे ना? कि घबरा रहे हैं?
हाँ, इसलिए मुसलमानों इस गुफ्तगू को करना ज़रूरी था कि हम और आप जानते हो आज हम अय्याशियों में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ए मुसलमानों, अगर आज उन पर आज मुसीबत आई ना है तो अपने आप को भी देखो, कल तुम पर भी आ सकती है। इसलिए तुम अल्लाह और रसूल की इताअत के लिए अपने कदम को बढ़ाओ, कुरान की तिलावत के लिए अपने कदम को बढ़ाओ। इसलिए मुसलमानों, इस बुनियाद पर कह रहा हो कि रब्बे कायनात ने हम और आपको दुनिया में भेजा है। और ए मुसलमानों, रब्बे कायनात ने हम और आपको दुनिया में भेजा ना तो ये किसी और की देन नहीं, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आज जनाब रबीउल्लाह अंसारी साहब अपने बेटे की शादी कर रहे हैं ना, अपनी बच्ची की जो शादी कर रहे हैं, जो आज जो शादी हो रही है, ये भी मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो ये किस्वा पार रब्बे कायनात दुनिया में भेजता नहीं। यहाँ तक कि मुसलमानों जमीन को नहीं पैदा करता, आसमान को नहीं पैदा करता, चांद सूरज को नहीं पैदा करता। ए मुसलमानों, ये तो जमीन और आसमान की बात है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक कि मुसलमानों, रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हे तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। हे रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़ पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया। मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया था, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है। इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद किया है, हमारे वकार को कितना ऊंचा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीन और जमा को पैदा ना करता, मैं मकीन और मका को पैदा ना करता, मैं लौहो कलम को पैदा ना करता, मैं चाँद और सूरज को पैदा ना करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा ना करता, मैं हैवानात और मखलूकात को पैदा ना करता, हत्ता कि ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौलाक लमा अज़हरतु रबूबिय्या। ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ी है तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थक गए भैया? यार मैं एक रात में दो जलसा बोलता हूँ फिर भी नहीं थकता हूँ। आप सुभान अल्लाह कहने में थक जा रहे हैं ना? थक गए हैं? खत्म कर दें? हाँ, तो कहें मचल कर सुभान अल्लाह। जानते हैं, सुभान अल्लाह कहने से खतीब और नातखा को पता चलता है कि आप जग रहे हैं, है ना? सही है ना? और जब हम कुछ बोले आप तो हम समझेंगे यार आप सो रहे हैं, है ना? तो जो बोलना है वो भी नहीं बोल पाएंगे। सही है ना जी? तो कम से कम सुभान अल्लाह कहेंगे तो जानते हो जिनको नेकी प्यारी होगी अब वही सुभान अल्लाह कहेगा, है ना? और नेकी किसको नहीं प्यारी है? सबको पता है मैदान महशर कायम होगा, उस वक्त बाप भी अपने बेटे को एक नेकी नहीं देगा, बेटा भी अपने बाप को एक नेकी भी नहीं देगा। जो माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है वो माँ भी अपने बेटे को एक नेकी नहीं देगी, है ना? तो नेकियां किसको नहीं चाहिए? नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो मुसलमान सुबहान अल्लाह की सदा एक मर्तबा लगाता है ना, रब्बे कायनात उसके नामे आमाल में 90 नेकियों का इजाफा करता है। यहाँ तक तो सब जानते हैं, है ना? लेकिन प्लस भी है, 90 नेकियों का इजाफा भी करता है और उस बंदे मोमिन के लिए जन्नतुल फिरदौस में एक खजूर का दरख्त भी लगा।
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب جن کو کھجور کا درخت لگوانا ہوگا وہ تو کہیں گے، اب آپ کے اوپر ہے، اور نہیں لگوانا ہوگا تو بھیا نہ کہی ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں تو میں 2-3 شعر نعت پڑھ دوں. حافظ مہتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے پڑھ دوں. ہاں جی یار جیسے کچھ اور کہہ دیا ہے نا، ایسا ہے کیا؟ نہیں سنیں گے؟ جی ہاں کتنے لوگ سب لوگ جگ رہے ہیں نا سب؟ ہاں ابھی تو 8:30 8:45 بجا ہوگا ہے نا. ہاں تو کہیں مچل کر سبحان اللہ. خود میرے آقا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان. مسلمان جب نکاح کے بندھن میں بندھتا ہے نا تو رب تبارک و تعالی اس کے آدھا ایمان کی حفاظت کرتا ہے. مگر اے مسلمانوں آج ہم شادی کو سنت بھی کہتے ہیں، شادی کو ثواب والا بھی کہتے ہیں، شادی کو ایمان والا بھی کہتے ہیں. مگر اے مسلمانوں آج شادی کے موقع پر سنتوں کا جنازہ سب سے زیادہ ہم نکالنے پر آمادہ ہے. سنت رسول کے وقار کو سب سے زیادہ شادی کے موقع پر ہم مجروح کرنے پر آمادہ ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو میں پیغام دینا چاہیتا ہوں. آج شادی کے موقع پر مائیں اور بہنیں بیٹیوں نے جانتے ہوئے ایسی رسموں کو وجود میں لایا ہے. نہ قرآن کی کسی کتاب سے ثبوت ملتا ہے، نہ حدیث کی کسی کتاب سے کوئی معاملہ ملتا ہے. ان ماؤں سے پوچھو نا کہ اماں جی بتاؤ یہ رسم جو شادی کے موقع پر تم کر رہی ہو یہ کس نے کیا ہے؟ تو جانتے ہو کہتے ہیں ہمارے پردادا نے اس رسم کو نبھایا تھا، ہمارے پرنانا نے اس رسم کو نبھایا تھا. میں کہتا ہوں میری خاندان کی، میری اسلامی رشتے کی میری ماں یہ بتا تو اپنے پردادا پرنانا کی بات تو کہہ کر شادی کے موقع پر غلط رسموں کو وجود میں لاتی ہے. کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارے پردادا کون سا کھانا کھاتے تھے؟ اگر وہ کھانا دے دیا جائے تو کھانے کو ٹھوکر مار دو گے. کون سا لباس پہنتے تھے وہ لباس دے دیا جائے تو تم اپنے آپ میں اس لباس کو ٹھوکر مار دو گے. تو جب کھانا اور پانی اور لباس میں ان کا مقابلہ نہیں کر رہی ہو تو اپنے آپ میں آج شادی کے موقع پر غلط رسموں کے وجود میں کیوں ان کا مقابلہ کرتی ہو؟ حقیقت میں شادی کرو تو طریقہ مصطفیٰ پر عمل کر کے شادی کرو، سنت رسول پر عمل کر کے شادی کرو. جو شادی طریقہ مصطفیٰ پر عمل کر کے کی جاتی ہے اللہ اس شادی میں رحمت کی برسات عطا کرتا ہے. اور جب بیٹی ہمارے گھر سے رخصت ہو کر جب سسرال میں پہنچتی ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے قدم کی برکت سے اس کے سسرال میں رحمتوں کی برسات عطا کرتا ہے. اور جانتے ہو ماحول کتنا گندا ہو چکا ہے. آج ماں بہن بیٹی کہتی ہے بھیا کی شادی ہو رہی ہے، ابی کی شادی ہو رہی ہے، بڑی بہن کی شادی ہو رہی ہے. اگر ابا جی اگر شادی کے موقع پر اگر ہم ڈی جے نہ چلائیں گے، شادی کے موقع پر گانا اور بجانا نہ کریں گے تو خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی، سماج کے لوگ کہیں گے اس کی شادی ہوئی تو پتہ ہی نہ چلا. اے مسلمانوں یہ طریقہ آج قوم مسلم کے اندر لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں غلط کاموں کو انجام نہ دیا کرو، برے کاموں کو شادی کے موقع پر انجام نہ دیا کرو. جانتے ہو حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں، معاشرہ اس طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا چکا ہے. آج ہماری گھر کی ماں بہن بیٹی اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ گھر کے شادی کے موقع پر اگر ڈی جے پر گانا نہ چلا تو ماحول خراب ہو جائے گا، جو رشتہ دار کی عورتیں آئیں گی انہیں کیا جواب دیا جائے گا. یہ حالات آج پیدا ہو چکے ہیں. جبکہ اے مسلمانوں میں تو پورے بھارت کے اندر جاتا ہوں دین کی خدمت کے لیے، میں نے الگ الگ خطوں میں دیکھا ہے کہ حقیقت میں قوم مسلم نے اپنے وقار کو اتنا گرا دیا ہے. لوگ اپنے گھر پر شادی کے نام پر نبی کے میلاد کا بھی پروگرام کرتے ہیں، اور جب نبی کا میلاد ختم ہوتا ہے نا ابھی عالم آپ کے گاؤں سے 1 کلومیٹر بھی نہیں نکلا ہے، لوگ نبی کے میلاد کے بعد اللہ رسول کے ذکر کی محفل کے بعد خراب کاموں کو خرافات کاموں کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں. بہت سی جگہوں کے حالات میں آپ کو بتانا چاہیتا ہوں. شادی کے موقع پر جب میلاد ہوگی نا تو میلاد کے موقع پر جب عالم کو رخصت کرنا ہوگا تو باپ سب سے زیادہ غریب ہو جاتا ہے، کہتا ہے مولانا صاحب بڑی غربت ہے، بڑی زیادہ قرض لے کر اپنے بیٹی یا بیٹی کی شادی کر رہا ہو. جانتے ہو اس وقت غریبی دکھانے پر آمادہ ہوتا ہے. عالم کو اے مسلمانوں مسافہ کرنے کے وقت اس کو غربت یاد آتی ہے، مگر وہی باپ جو اپنے گھر پر جب میلاد کرایا تھا تو 1 ساؤنڈ 2 ساؤنڈ لگا کر میلاد کرایا تھا، لیکن عالم کے جانے کے بعد وہی باپ 8 ڈی جے 10 ڈی جے کا انتخاب کرتا ہے، اس پر بےہودہ خرافات گانے چلائے جاتے ہیں. میں اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھنا چاہیتا ہوں تمہاری غیرت اس وقت کہاں مر جاتی ہے جب اے مسلمانوں تم اپنے شادی کے موقع پر حقیقت میں اپنے دروازے پر ڈی جے پر خرافات گانوں کو چلاتے ہو، جبکہ تمہاری بہن بھی موجود ہوتی ہے، تمہاری بیٹی بھی موجود ہوتی ہے، تمہاری ماں بھی موجود ہوتی ہے. ان گانوں کو سن کر تمہاری بہن بھی شرمسار ہوتی ہے، تمہاری بیٹی بھی شرمسار ہوتی ہے. اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے. اگر ادر وقت میں نا کوئی نوجوان اگر گاؤں کا ہمارے دروازے پر وہی گانا چلا دے تو باپ اس کی کالر کو پکڑ کر
کچہری میں گھسیٹتا ہوا نظر آئے گا کہ میرے خاندان کی مریادہ کو پامال کر رہا تھا، میرے گھر کی عزت کو وقار کو نیلام کر رہا تھا۔ اے مسلمان، تیری غیرت اس وقت کہاں مر جاتی ہے جب شادی کے موقع پر باقاعدہ تو اپنے دروازے پر اپنے گاؤں کے نوجوان اچک کے آوارہ قسم کے لڑکوں کو لا کر ڈانس کرواتا ہے۔ حقیقت میں اس وقت تیری غیرت کہاں مر جاتی ہے جہاں پر نوجوان لڑکے ڈانس کرتے ہیں، وہیں پر نوجوان لڑکیاں بھی ان کے ساتھ ناچنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ ناچ اور گانا کر کے ڈی جے پر گانا چلا کر میرے خاندان کا اسٹیٹس اونچا ہوگا، سماج میں مجھے عزت ملے گی، تو یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ جو تمہارے ناچ اور گانوں کو دیکھ کر تالیاں بجاتے ہیں نا، وہی لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر تیرے خاندان کی عزتوں کا جنازہ نکالنے پر آمادہ ہوتے ہیں، تیرے خاندان کے وقار کو مجروح کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر شادی کے موقع پر اپنے خاندان کے اسٹیٹس کو اونچا کرنا ہے، اپنے خاندان کی عزت کو بڑھانا ہے، تو سن مسلمان، تجھے کیا کرنا ہے شادی کے موقع پر نا، اگر تجھے کچھ کہہ رہا ہے تیرے خاندان کو اونچا بڑھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں درجات کو اونچا کرنا ہے، تو سیدھے اپنے مدرسے کا رخ کر۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہو، ان مدرسوں کے بچوں کو اپنے گھر پر لا اور قرآن کی تلاوت کی محفل کو سجا دے۔ اگر اللہ نے اور عطا کیا ہے تو گاؤں کے اندر دیکھ کوئی یتیم بچہ یا بچی مل جائے نا، تو اس پر زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کر دے۔ اگر اللہ نے اور عطا کیا ہے تو اپنی بیٹی کی شادی کے نام پر علماء کو بلا کر اللہ و رسول کے ذکر کی محفل سجا دے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہو تیرے خاندان کا اسٹیٹس یہاں بھی اونچا ہوگا، اور کل میدان محشر میں رب تبارک کا بتارا تیرے درجات کو بلند۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ، کیا کہنا حضرت۔ اور جانتے ہو مسلمانوں، آج ہم نے اپنے آپ میں اپنی عزت کو اتنا نیلام کیا ہے۔ جناب ربیع اللہ انصاری صاحب کے بیٹے کی شادی ہے نا، تو میں آپ کو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، آج جب باپ اپنی بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے نا، تو جانتے ہو رشتہ تلاشنے ہی میں سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے، اس لیے کہ آج جب بیٹی کے لیے ہم لڑکا تلاشتے ہیں تو لڑکے کی کوالٹی میں جانتے ہو کیا ڈھونڈتے ہیں؟ لڑکے کی کوالٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا بہت زیادہ کمانے والا ہونا چاہیے، لڑکے کا اسٹیٹس اونچا ہونا چاہیے، وہ کمائی مہینے کی کم سے کم 50,000 کرنا چاہیے، تب ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کرتے ہیں۔ مگر یہ سوچ ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر ہم نے اپنی بیٹی کو اتفاق سے ایسے لڑکا جو 50,000 کی نوکری کر رہا ہو لیکن وہ شراب پینے والا ہو، لیکن اس کی زندگی برباد عیاشیوں کے بازار میں گزرنے والی ہو، وہ جوا خانوں میں پہنچ کر اپنی آبرو کا سودا کرنے والا ہو، تو سن، تیری بیٹی کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی ہے، تیری بیٹی کبھی اے مسلمانوں سکون کی چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، جب اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے رشتہ تلاش ہونا تو لڑکے یا لڑکی کے خاندان کو نہ دیکھا کرو، اس کے اسٹیٹس کو نہ دیکھا کرو، اس کے رنگ کو نہ دیکھا کرو، اس کے حسن جمال کو نہ دیکھا کرو، بلکہ جب اپنی بیٹی کے لیے بیٹا دماد تلاشا کرو تو اس کی تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھا کرو۔ اگر لڑکا نماز پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، کم کمائے گا مگر اے مسلمانوں سکون کی زندگی بسر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حقیقت میں مسلمانوں، آپ کی زندگی خوشحال ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے مسلمانوں، حالات سے سمجھوتا نہ کرو، بلکہ جب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش ہو نا تو لڑکے کی کوالٹی میں یہی تلاشا کرو کہ لڑکا سیرت والا ہے کہ نہیں، لڑکا پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جو باپ اپنی بیٹی کا رشتہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر کرتا ہے، وہ باپ کبھی پچھتاتا نہیں ہے، بلکہ اس کی بیٹی بھی خوشحال ہوتی ہے اور اس کا باپ بھی خوشحال زندگی بسر کرتا ہوا نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج حالات کس طریقے سے بدتر ہو رہے ہیں، جانتے ہو رشتے کی جب تلاش شروع کی جاتی ہے نا، تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے لڑکوں کی شادی کیے ہوں گے، حقیقت میں جب لڑکے کی شادی کر دیتے ہیں نا، 3 مہینہ 4 مہینہ نہیں بیتنے پاتا ہے، ان کو جانتے ہو مسلمانوں پوری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ اے مسلمانوں، جہاں تک دیکھا گیا جو گھر کی عزت ہوتی ہے نا، وہ چوراہوں پر نیلام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جانتے ہو کیوں مسلمانوں؟ اس لیے کہ جب ہم رشتہ تلاشتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی کی سیرت کیا ہے، لڑکی کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارتی ہے کہ نہیں، لڑکی قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں، لڑکی نمازوں کی پابندی کرتی ہے کہ نہیں۔ آج جانتے ہو رشتہ تلاشا جاتا ہے تو خاندان اور گورا چٹا رنگ دیکھ کر تلاشا جاتا ہے، یہی وجہ ہے مسلمانوں شادی بربادی میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک میسج اور ایک پیغام دیتا ہوا
चलो, आपको बताता हुआ चलो कि जानते हो जब रिश्ता होता है ना, खास तौर पर जब लड़का और लड़की का रिश्ता होता है, तो ए मुसलमानों, लड़का वाले इतनी डीगे मारते हैं, लड़की वाले को इतना सताते हैं, इतना दबाने की कोशिश करते हैं कि लड़की के बाप के चेहरे पर मायूसी आ जाती है। लड़की का बाप अपनी जिंदगी में मातम मनाने पर आमादा हो जाता है। आपने भी महसूस किया होगा कि जब हमारे खानदान के अंदर किसी बेटी की शादी होती है तो बाकायदा लड़के वाले जब हमारे घर में आते हैं ना, तो ए मुसलमानों, हमारे खानदान की इज्जतों का जनाजा किस अंदाज से निकालते हैं। हकीकत में आपने देखा होगा कि वो लोग भी आकर हमारे घर पर डींगे मारते हैं, जो हफ्ते में ए मुसलमानों अपने दस्तरखान पर 2 मरतबा गोश्त खाते हैं, वो भी 2 बोटी से ज्यादा मैसर नहीं होती है, वो भी आकर लड़की के बाप के सामने भौकाल बनाता हुआ नजर आता है, लड़की के बाप को सताने पर आमादा होता है। ए मुसलमानों, लड़की के बाप को सताया ना करो, लड़की के बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना किया करो। हकीकत में किसी बेटी के बाप को सताने से पहले अपनी बेटी पर नजर डाल दिया करो, अपनी बहन पर नजर डाल दिया करो। हाँ, तुम अगर किसी बेटी के बाप को सताओगे ना, तो दुनिया के अंदर कोई होगा जो तुझे सताने के लिए आएगा, तेरे वकार को मजरू करने के लिए आएगा। हकीकत में जब लड़की के बाप से मिला करो तो ए मुसलमानों, वहां पर फरमाइशें नहीं, वहां पर डींगे नहीं, बल्कि उस बाप के कांधे पर हाथ रखकर ए मुसलमानों उसे तसल्ली देने की कोशिश किया करो। आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं, हम जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना, तो लड़की के बाप को ए मुसलमानों चारों तरफ से घेरा जाता है। घेरने के बाद लड़की के बाप से कहा जाता है, आज से 5 साल 6 साल पहले जानते हैं लोग डायरेक्ट मांगते थे कि हमें फला गाड़ी चाहिए, फला सोफा चाहिए, फला कंपनी की फ्रिज कूलर चाहिए। जब उलमा ने अपनी तकारीर में रद्द करना शुरू किया, जब समाज में लोग बेइज्जत होना शुरू हुए, तो जानते हो आज भी डिमांड की जाती है, मगर इनडायरेक्ट डिमांड की जाती है। कहते हैं आपको पता नहीं है, हमारे इस लड़के की शादी लग रही थी ना फला जगह पर, वो फला कंपनी की गाड़ी दे रहे थे, वो फला चीज देने के लिए तैयार थे। मैं कहता हूँ मुसलमान, जब अपने बच्चों का सौदा करने वालों, अपने बच्चों की इज्जतों को बेचने वालों, हकीकत में किसी बेटी के बाप को सताने वालों, अगर तुम बेटी के बाप से डिमांड करते हो ना, तो अगर तुम्हारे घर में कमी है तो रमजान के महीने में मुसलमानों के घरों पर चला जाया करो, वहां से ज़कात की वसूली कर दिया करो। अगर इससे भी पेट ना भरे ना, तो किस्मा पार की मस्जिद मौजूद है, जुमा के दिन उसके दरवाजे पर बैठ जाया करो। ये कौम मुस्लिम है, इतना दे देगी कि तुझे कमी ना महसूस होगी। अगर इससे भी पेट ना भरे तो सीधे के चौचा का रुख कर दिया करो, को चौचा मुकद्दसा के मज़ार अक़दस के सामने जाकर बैठ जाया करो। हकीकत में ये लोग वहाँ मुसलमान इतना देंगे कि तुम्हारा पेट भर जाएगा, मगर खुदा रा मुसलमान, किसी बेटी के बाप को सताया ना कर, किसी बेटी की बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना किया कर, किसी बेटी के बाप के वकार को मजरू ना किया कर। जानते हो हम जब बेटी के बाप को सताते हैं ना, बेटी के बाप के वकार को मजरू करते हैं, तो बेटी जिसकी शादी होती है वो पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जत को देखती है। जब देखती है कि मेरे बाप की मर्यादा को छीना जा रहा है, मेरे बाप की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, मौला की बारगाह में रोकर अर्ज करती है, रब्बे कायनात, काश अगर आज तू मुझे बेटी बनाकर दुनिया में ना भेजा होता, तो आज वो मेरा बाप जो अपने आप में जब मोहल्ले गांव से गुजरता था तो लोग उसे सलाम किया करते थे, लोग उसे इज्जत अता करते थे। मौला आज मेरा बाप मेरी वजह से आज किसी के सामने जलील और रुस्वा हो रहा है, किसी के सामने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों, बेटी रो रो कर मौला की बारगाह में दुआ करती है, वहीं पर अपने दिल में तमन्ना आरज़ू पैदा करती है कि काश अगर मेरी शादी किसी तरीके से ना इस घर में हुई, तो शादी के बाद सबसे पहले यही काम करूंगी कि अपने शौहर को चंगुल में लेकर, अपने शौहर को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके उसके माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकालूंगे। 99% भारत के मामलात यही है मुसलमानों, जो माँ बाप अपने बेटों का सौदा किया करते हैं, जो माँ बाप अपने बेटों को बाकायदा बेचा करते हैं लड़की के बाप से, हकीकत में उन्हीं माँ बाप को घर से धक्के मार कर निकाला जाता है, उन्हीं माँ बाप को घर के वकार को मजरू किया जाता है। खुदा रा मुसलमान, किसी बेटी के बाप को तकलीफ ना दिया कर। जब बेटी के बाप से मिला करना तो बेटी के बाप के कंधे पर हाथ रखकर इतना कहा कर, ए बेटी के बाप सुन सुन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे सूद ब्याज पर पैसा लाकर अपनी बेटी को रुखसत करने की जरूरत नहीं है। सुन, जितनी हैसियत है ना, जितनी इस्तिताअत है, अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक तू अपनी बेटी को रुखसत कर दे। हकीकत में अगर वो तेरे घर की बेटी है ना, तो मेरे घर की भी बहू है। अगर तेरी इज्जत जाएगी तो मेरी भी इज्जत जाएगी। अगर लड़के का बाप लड़की के बाप से
से इतना कह दे तो दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, वो बेटी जब हमारे घर में बहू बनकर आएगी, हम जब बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल होंगे, उस मंजिल में पहुंचेंगे जिस मंजिल में हम चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं, जब हमारे खानदान के लोग, हमारे घर के बच्चे ही हमसे रिश्ता तोड़ देते हैं, तब वही बेटी जिसके बाप को तुमने इज्जत दिया था, जिसके बाप के वकार को तूने ऊंचा किया था, वही कहेगी ए घर वालों सुनो, तुम इनकी खिदमत करो ना करो, मगर यही वो बाप है जिसने मेरे बाप को इज्जत दिया था, मेरे बाप के वकार को ऊंचा किया था। जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं इनकी खिदमत गुजारी करती हुई नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना, थक गए भैया? हाँ, तो हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है कि अपनी ज़िंदगी के अरकान को मुसलमानों देखने की कोशिश करो। आप देख रहे हैं शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा जनाब नूर अहमद नूर साहब की आमद हो चुकी है। आप हजरात उलमाए किराम की नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। नकीब हिंदुस्तान हजरत हाफिज़ कारी नवाब अहमद साहब किबला रज़वी की भी आमद है। हजरात मोहतरम, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि ए मुसलमानों, जानते हो अपनी बेटी को इज़्ज़त दिया करो। जानते हो बहुत से ऐसे माँ बाप हैं ना, सोचते हैं बेटी पैदा होगी तो, जानते हो मुसलमानों, एक नुक्ता आपको समझाते हुए चलो। एक हॉस्पिटल के अंदर इस्माइल भाई को पता है, मेरी बीवी से जब बच्चा पैदा हुआ ना, लड़का पैदा हुआ, तो उसी की बगल में कमरे के अंदर एक औरत को बेटी पैदा हुई। उसके माँ का चेहरा मैंने देखा मातम में तब्दील था, उसके बाप का चेहरा देखा मातम में तब्दील था, उसके दादा दादी का चेहरा देखा मातम में तब्दील था। जानते हो मुसलमानों, हर बाप चाहता है बेटी पैदा हो, इसलिए बेटी घर की रौनक हुआ करती है, बेटी घर की रहमत हुआ करती है। जिस घर में बेटी नहीं वो घर बेकार दिखता हुआ नजर आता है। जिस घर में बेटी नहीं होती है उस घर में ए मुसलमानों रहमत का नुज़ूल ठीक तरीके से नहीं हुआ करता है। उस घर में महक और चहक दिखती हुई नजर नहीं आती है। जिस घर में बेटी पैदा होती है, जिस घर में बेटी होती है, अल्लाह उस घर में रहमत की बरसात अता करता है, उस घर में चहको महक अता करता है। आपको पता होगा मुसलमानों, जब हम अपने आप में खेत के काम से थक हार कर आते हैं ना, और जब हमारे घर की बेटी हमारे लिए दरवाजा खोलती है, एक गिलास जब ठंडा ठंडा पानी हमें ला कर देती है, तो बाप को फौरन दिल को करार मिल जाता है, बाप के दिल को फौरन सुकून मिल जाता है। इसलिए बेटियां अपने बाप की आंख की तारा हुआ करती है, अपने बाप के दिल का करार हुआ करती है, अपने बाप के दिल का सुकून हुआ करती है। इसलिए मुसलमानों, बेटियों से मोहब्बत किया करो। बेटी की पैदाइश पर बाप जो मातम करता है उसकी एक ही वजह है, वो बाप जिंदगी के अरकान को उठा कर देखता है कि मेरी बेटी आज मासूम तो है मगर एक दिन जवानी की दहलीज पर कदम रखेगी, इसके रिश्ते के लिए मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा। यही बाप सोचकर ए मुसलमानों मातम में बदल जाता है। मगर जानते हो मुसलमानों, जिस घर में बेटी पैदा होती है, हकीकत में बेटियां अपने बाप की रोजी का इंतजाम करके आया करती है। बेटियां अपने बाप के लिए ए मुसलमानों रहमत बन के आया करती है। आओ मैं आपको बताता चलो, इन बेटियों की पैदाइश पर हम और आपको खुशियों का इजहार करना चाहिए, इन बेटियों से मोहब्बत करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मुसलमानों, अगर इसमें कोई ऐसा भी बाप मौजूद होगा ना जिसको अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, सिर्फ बेटी दी, तो अपने आप में वो मातम ना मनाए। इसलिए कि जिसके घर में बेटी होती है, जो बाप अपनी जो जिस बेटी का बाप हुआ करता है, ए मुसलमानों, अगर 4 बेटे अल्लाह ने दिया है, सिर्फ एक बेटी दी है, तो 4 बेटे मिलकर अपने बाप की परवरिश नहीं कर पाते हैं, मगर एक बेटी अपने बाप की परवरिश करती हुई नजर आती है, अपने बाप के वकार को ऊंचा करती हुई नजर आती है। आओ मैं आपको बताता चलो, ये बेटियों से मोहब्बत किया करो, इन बेटियों से ए मुसलमानों प्यार किया करो। ये बेटी हकीकत में हम और आपके लिए रहमत बनकर आती है। और हकीकत में मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम के फरमान को नोट करो कि जिसके घर में 3 बेटी पैदा हुई ना, अगर उस बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता और तरबियत अच्छी तरीके से किया और उसका रिश्ता किसी नेक लड़के के साथ कर दिया, तो रब तबारा का बताला उस बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम को अता करता। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। आपको बताऊं मुसलमानों, मगर आज समाज के दुश्मनों ने
سماج کا بہت نقصان کیا ہے۔ آج ہمارے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو باپ آج تربیت پر دھیان کم دیا کرتا ہے۔ آج تو حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ جس مارکیٹ میں چلے جاؤ، جس بازار میں چلے جاؤ، ہماری گھر کی بیٹیاں بازاروں کی زینت بن رہی ہے، مارکیٹوں کی زینت بن رہی ہے۔ ہمارے گھر کی بیٹیاں اے مسلمانوں آج بے پردگی کے ساتھ آج بازاروں کی زینت بن رہی ہے۔ یہ باپ کی کمی کی بنیاد پر ہے۔ بہت سے باپ کہتے ہیں نا میری بیٹی بڑی ماڈلن ہے، اسی باپ کو دیکھا گیا ہے کہ حقیقت میں جب زندگی کا اکثر وقت اے مسلمانوں بیٹی جب جوانی کی دہلیز پر پہنچتی ہے تو باپ کی ناک یہاں سے نہیں یہاں سے کٹواتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی۔ باپ نے ہر وقار کو دیکھا، اپنی بیٹی کی زندگی کے ارکان کو دیکھا، مگر کہتا تھا میری بیٹی ماڈلن ہے، میری بیٹی اور بیٹیوں کی طریقے سے نہیں ہے۔ مسلمانوں کبھی ایسی سوچ نہ رکھا کرو، بیٹیوں کو ہمیشہ پردے کا اہتمام کا تلقین دیا کرو، بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے کی تلقین دیا کرو، بیٹیوں کو نماز کی پابندی کی تلقین دیا کرو۔ آج حالات اتنے بدتر ہے، معاشرہ اس طریقے سے گندگی کے ماحول میں ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز سے نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آئے دن اخبار میں نیوز چینلوں کے ذریعے خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں ضلع کے اندر فلاں گاؤں کی فلاں بیٹی کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی رچا رہی ہے، دھرم پریورتن کر کے اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہے۔ یہ حالات کہاں سے پیدا ہوئے مسلمانوں؟ اس حالات کو ہم اور آپ نے پیدا کیا۔ اگر اپنی بچیوں کی تربیت پر ہم نے دھیان دیا ہوتا تو یہ بچی کبھی غلط قدم کو نہ اٹھاتی۔ اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی کے اندر حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے گھر کی بیٹی جس کا نام عائشہ رکھا گیا ہے، جس کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے، جس کا نام سلمہ رکھا گیا ہے، جس کا نام سائرہ رکھا گیا ہے، جس کا نام ہاجرہ رکھا گیا ہے، اے مسلمانوں نام تو مذہب اسلام پر رکھتی ہے اور کام تو اتنا گھنونا کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پر ریل بنا کر اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے مسلمانوں اپنی بچیوں کی ان تمام چیزوں پر پابندی لگانے کی کوشش کرو، اپنی بیٹیوں کو میسج دیا کرو بیٹی تیری زندگی ریل بنانے کے لیے اللہ نے نہیں عطا کیا ہے، تجھے تو کنیز فاطمہ بن کر زندگی کے ارکان کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تجھے زندگی دیا ہے۔ اگر تجھے اللہ نے زندگی دیا ہے نا تو اے مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو پیغام دیا کرو کہ پردے کا اہتمام کیا کرے، جس طریقے سے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کربلا کے میدان میں جب نماز رسول کو اے مسلمانوں شہید کر دیا گیا، خاندان کے تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اے مسلمانوں سر سے چادر کو اپنے آپ میں کھینچا گیا، خاندان کی تمام بیٹیوں سے چادروں کو چھینا گیا۔ یہ جہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کو میں پیغام اپنے آپ میں دینا چاہیتا ہوں کہ اس بات کو نوٹ کرے کہ جب کربلا کے میدان میں سیدہ زینب کے سر سے جب دوپٹہ چھینا گیا تھا، چادر کو چھینا گیا تھا، تو سیدہ زینب نے خاندان کی بیٹیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا خاندان کی بیٹیوں اب گھبرانے کی ضرورت رہی ہے، اب نانا کے امت کو لوگوں کو پیغام دینے کا وقت آ گیا ہے، نانا کی امت میں جو بیٹیاں پیدا ہوں گے ان بیٹیوں کو میسج دینے کا وقت آ چکا ہے۔ اے خاندان کی بیٹیوں ہمارے سروں سے تو دوپٹہ اور چادر تو چھین لیا گیا ہے، مگر اپنے بالوں کو اپنے چہرے کی طرف لے کر آؤ اور پردے کا اہتمام کر کے دنیا کی تمام بیٹیوں کو میسج دے دو کہ کربلا کے میدان میں جب نماز رسول کو شہید کر دیا گیا، خیمہ حسینی کو جلا دیا گیا اور خاندان کی تمام بیٹیوں سے چادروں کو اپنے آپ میں چھین لیا گیا، تو خاندان اہل بیت کی بیٹیوں نے اس وقت بھی پردہ کر کے دین مصطفیٰ کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر ہماری خاندان کی بیٹیاں بھی اسی طریقے سے پردے کا اہتمام کرتے رہے تو انشاءاللہ رب العزت ہمارے سماج کی اصلاح ہوگی، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہوئی نظر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی بچیوں کی تربیت پر دھیان دو، اور خاص کر ربیع اللہ انصاری صاحب کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے تو ان کو ایک میسج ایک پیغام ضرور دوں گا کہ آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے نا تو بیٹی کو ہمیشہ رخصت کرنے سے پہلے ایک وعدہ ضرور لینا کہ بیٹی تو آج میرے آنگن سے جا رہی ہے، میرے گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ جب بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو باپ کا کلیجہ سب سے زیادہ تڑپتا ہے، باپ اپنے آپ میں مسلمانوں تڑپ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو کے قطرات آ جاتے ہیں، اس لیے کہ باپ اپنے آپ میں سمجھ جاتا ہے
کہ اب میری بیٹی ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہے گی، کبھی سال میں آئے گی، کبھی 5 سال میں آئے گی۔ اے مسلمانوں، باپ یہی سوچ سوچ کر تڑپتا ہے، لیکن باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے ایک میسج، ایک پیغام یہ دیا کرے کہ بیٹی تو جا رہی ہے اپنے بابا کے گھر کو چھوڑ کر، مگر اے بیٹی اپنے باپ کی اس بات کو یاد رکھنا کہ اپنے شوہر کی ہر حال میں فرما برداری کرنا، اپنے شوہر کی اتباع کرنا۔ بیٹی اگر شوہر کی فرما برداری کرے گی نا، تبھی تیرے باپ کا دروازہ تیرے لیے کھلا رہے گا۔ مگر اے مسلمانوں، حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں۔ آج باپ اور بھائی اپنی بہن بیٹی سے کہتے ہیں، بہن بیٹی سن، اگر تیرے شوہر سے نہ بنے گی نا تو تیرے باپ کا دروازہ، تیرے بھائی کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے۔ اگر تیرے نندوں سے، تیرے دیور سے، تیرے ساس سسر سے نہ بنے تو تیرے باپ بھائی کا دروازہ کھلا ہے۔ یہی جملہ دے کر ہم اپنی بہنوں کے گھر کو برباد کر دیتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کے گھر کو برباد کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے آپ میں اپنی بیٹی بہن کے گھر کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ آج ہم جب اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کے بیچتے ہیں نا کہ تجھ سے اگر نہ بنے گی تو تیرے باپ کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، تو وہ بیٹی اپنے ذہن میں نقش کر لیتی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی باپ سے، اپنے باپ سے، اپنے شوہر سے لڑ جایا کرتی ہے، اپنے ساس سسر سے لڑ جایا کرتی ہے۔ معاملہ مسلمانوں طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، یہ بیٹیاں طلاق کی وجہ سے کورٹ کچہری میں کھڑے ہونے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہے۔ ان بیٹیوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پردے میں رہ کر زندگی کے وقار کو اونچا کرنے کے لیے۔ حقیقت میں مسلمانوں، اپنی بیٹیوں کو میسج دیا کرو، پیغام دیا کرو کہ بیٹی ہر حال میں تجھے اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور جو بیٹی، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے نا، اگر اس کے باپ پر جہنم بھی واجب ہو جائے تو رب تبارک و تعالی اس کی بیٹی کی فرما برداری کے صدقے طفیل میں اس کے باپ کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کو عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آخری بات کہوں گا اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو نکلنا بھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ جب بیٹی کو آپ اچھی تربیت دو گے نا، اپنی بیٹی کو اچھا پیغام دو گے، اور آپ کی بیٹی جا کر اپنے شوہر کی اتباع و فرما برداری کرے گی، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا، اس کے باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ آؤ میں آپ کو میسج اور پیغام دیتا ہوا چلو مسلمانوں کہ جب آپ کی بیٹی اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر کی اتباع کرتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو آؤ حضرت امام غزالی حجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم میں ایک روایت کو نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور زمانہ میں ایک شخص رہتا تھا جو اپنے آپ میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ ایک دن سفر پر روانہ ہونے والا تھا، تجارت کی غرض سے جانے والا تھا، اپنی شریک حیات کو اپنے قریب بلاتا ہے، کہتا ہے میری بیوی میں تو اب سفر پر روانہ ہونے والا ہوں، تجارت پر جانے والا ہوں، اے میری شریک حیات یہ بتا، میں تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، کیا تم اس وعدے کو نبھاؤ گے؟ حقیقت میں مسلمانوں اس کی جو بیوی تھی نا، وہ کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس خاتون نے کہا تھا میرے سرتاج آپ بے شک مجھ سے وعدہ لیجئے، آپ کی بیوی اپنے آپ میں وعدے پر عمل کرتی ہوئی نظر آئے گے۔ تو جانتے ہو مسلمانوں، اس کے شوہر نے کہا تھا میری شریک حیات میں سفر پر جانے والا ہوں، میں تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں تب تک تم اس چار دیواری کے باہر قدم کو نہ رکھنا۔ کشوا پار والوں، آج تم اپنی بیوی سے اتنا کہہ کر جاؤ نا تو آج کے ماڈرن دور کی عورتیں آپ کو جوتیوں سے بات کرتی ہوئی نظر آئیں گے کہ تم ہمیں اس طریقے سے پابندی کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا ہندوستان کی میڈیا نے ڈیبیٹ پر کچھ برقع پوش عورتوں کو لا کر کس طریقے سے مذہب اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، قرآن کی تعلیم کو کس طریقے سے برباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اے مسلمانوں، آج ماڈرن دور کا نام لے کر لوگ مذہب اسلام کی تعلیم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، شریعت مصطفیٰ کے وقار کو مجروح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، اس خاتون نے کہا تھا میرے سرتاج آپ بے شک جائیے، آپ کی بیوی آپ کے کہنے کے مطابق اس چار دیواری کے باہر قدم کو نہ رکھے گی۔ حقیقت میں خاص کر کے ماؤں بہنوں کو پیغام دو، اور یہاں پر جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں ان کو پیغام دو کہ اپنی بیٹیوں کو
मैसेज का देना है। हकीकत में मुसलमानों वो अपने आप में शख्स सफर पर रवाना हो गया, तिजारत की गर्ज से चला गया। उसकी बीवी चार दीवारी के अंदर अपनी जिंदगी को बसर कर रही है। अभी चंद दिन बीते थे, अभी चंद रोज बीते थे, एक शख्स आता है, कहता है खातून तू तो बड़े मजे में जिंदगी बसर कर रही है, तू तो अपनी जिंदगी के अरकान को बड़ी अच्छी तरीके से पूरी कर रही है, क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है कि तेरे बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तेरा बाप बिस्तरे अलालत पर लेटा हुआ है, लोग तेरे बाप की अयादत के लिए जा रहे हैं, क्या तू अपने बाप को देखना पसंद नहीं करती है? मुसलमानों अपने कलेजे पर हाथ रखकर मुझे बताओ, दुनिया की कौन सी ऐसी बेटी होगी जो अपने बाप का चेहरा देखना पसंद ना करती होगी, जो अपने बाप की अयादत के लिए अपने कदम को ना बढ़ाती होगी? दुनिया की हर बेटी मुसलमानों अपने बाप से मोहब्बत किया करती है, बेटों के मुकाबले बेटियां अपने बाप से सबसे ज्यादा प्यार करती है। आपको ए मुसलमानों एहसास होगा कि हमारे घर में जब बेटा पैदा होता है तो उसकी खुशी में पूरे गांव में मिठाई या पूरे गांव की दावत की जाती है, बेटी की पैदाइश पर हम मातम मनाते हुए नजर आते हैं। मगर जब यही बेटा और बेटी जवान होते हैं तो मोहब्बत में फर्क हो जाता है, बेटा कम अपने बाप से मोहब्बत करता है, अपने ससुर से ज्यादा मोहब्बत करने पर आमादा हो जाता है। बेटियां ए मुसलमानों अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार किया करती है। आपको एहसास भी होना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए, हकीकत में अगर बाप की तबीयत खराब हो जाए, उसका बेटा परदेश में कमाने के लिए गया हो, जब बाप फोन करके कहता है कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं बिस्तरे अलालत पर लेटा हुआ हूँ, तो जानते हो मुसलमानों बेटा क्या कहता है? अब्बा जी मैं गादी छाप कुछ कागज के टुकड़ों को भेज रहा हूँ, फला हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा लेना, मेरे पास अभी इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं गाँव आ जाऊँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको देखने के लिए आ जाऊँ, काम बड़ी तेजी से चल रहा है। ये बेटे की मोहब्बत होती है, मगर बेटी की मोहब्बत पर मुसलमानों उसकी असमत पर कुर्बान जाओ। ये बेटियां अपने माँ बाप से कितना प्यार करती है, इन बेटियों के दिल में माँ बाप की कितनी मोहब्बत होती है। हकीकत में जब इनके कान में आवाज जाती है ना कि बाप की तबीयत खराब है, बाप बिस्तरे अलालत पर लेटा हुआ है, अगर बेटी अपने दस्तरखान पर मुसलमानों कुछ भी ना खा रही हो, सिर्फ ए मुसलमानों दाल रोटी पर जिंदगी बसर कर रही हो, फिर भी हकीकत में आने के लिए उसके बाद किराया ना होना तो अपने जेवरात को गिरवी रखकर अपने माँ बाप की अयादत के लिए अपने घर को पहुंचने पर आमादा होती है। ये बेटियों की मोहब्बत होती है अपने माँ बाप से। हकीकत में ये बेटियां अपने माँ बाप से बहुत प्यार किया करती हैं। आपको खबर होना चाहिए जब आप जिंदगी बसर करते हैं, आपको अल्लाह ने 4 बेटे दिया है, एक बेटी है जिसको आपने रुखसत कर दिया है, चारों बेटे अपने अपने कमरों में आराम करते हैं, कोई बाप से पूछने के लिए नहीं आता है अब्बा जी तबीयत कैसी है। 10 चक्कर बेटा आता है जाता है, कभी नहीं पूछता है कि अब्बा जी तबीयत कैसी है, कभी नहीं पूछता है खाना खाए कि नहीं, कभी नहीं पूछता अब्बा पानी पिए कि नहीं, कभी नहीं पूछता कि दवा लाए कि नहीं, दवा ला दो कि आप ले आएंगे, कभी बेटे के पास इतनी फुर्सत नहीं है। मगर ये बेटियां होती है जो अपने बाप का करार होती है, अपने बाप के दिल का सुकून होती है। ये मुसलमानों ये अपने शौहर के साथ अगर बंगलौर में रहती है, ये अपने शौहर के साथ अगर दिल्ली में रहती है, ये अपने शौहर के साथ अगर महाराष्ट्र में रहती है, तो जानते हो मुसलमानों वहां पर जिंदगी बसर करती है, मगर दिल उसका उसके माँ बाप पर लगा रहता है। हकीकत में पूरे दिन में 4 मरतबा फोन करके पूछती है अब्बा खाना खाए कि नहीं, अम्मी खाना खाए कि नहीं। इस तरीके से ए मुसलमानों अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करती है। इसीलिए कहा गया है दुनिया के मुसलमानों खास करके नौजवान तबका को बताना चाहिए हो, अगर तुम अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी चाहते हो तो दुनिया की कामयाबी तुम्हें महाराष्ट्र, दुबई, सऊदी में नहीं मिलेगी। अगर कामयाब होना चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप का पैरोकार बना करो, माँ बाप से मोहब्बत किया करो। जो बेटा माँ बाप से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाब करता है, और जब दुनिया से रुखसत होकर वो कब्र के अंदर दाखिल होगा तो अल्लाह उसकी कब्र पर रहमतों की बरसात अता है ना। तो हजरात मुहतरम कहने का मकसद ये है कि ए मुसलमानों उसकी बेटी हकीकत में जब उसके कान में खबर आई ना कि बाप की तबीयत खराब है, बाप बिस्तरे अलालत पर लेटा हुआ है, हकीकत में एक साइल को पकड़ती है और कहती है साइल नबी की बारगाह में चला जा और तमाम बातों को रख दे, हो सकता है नबी आखिरुज़्ज़मा कुछ मसला बता दे, मैं अपने बाप की अयादत के लिए जा सकूँ। हकीकत में मुसलमानों जब साइल नबी की बारगाह में पहुँचा, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह मदीना की ज़मीन पर एक शख्स ऐसा भी है जो
تجارت کی غرض سے باہر گیا ہے اور اپنی بیوی سے وعدہ لیا ہے کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک تم اس چار دیواری کے باہر قدم نہ رکھنا۔ یا رسول اللہ اس کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ اپنے باپ کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہے، کیا وہ اپنے باپ کا آخری دیدار کر سکتی ہے؟ مسلمانوں، نبی کے پیغام کو نوٹ کرو، خاص کر میری مائیں بہنیں جو اپنے آپ میں ادھر ادھر زندگی کے وقار کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ خاص طور پر اس بات کو نوٹ کریں، نبی کے پیغام کو نوٹ کریں، اور ماں باپ جو اپنی بچیوں کی تربیت کرتے ہیں وہ بھی نوٹ کریں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خاتون سے کہہ دو کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ سبحان اللہ مسلمانوں، شوہر کی اتباع کا پیغام نبی دے رہے ہیں۔ جانتے ہو جب وہ سائل آیا نا، خاتون سے کہا، خاتون کے آنکھوں میں آنسو تھے، باپ کی محبت میں تڑپ جاتی ہے، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر مولا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، رب کائنات میرے باپ کو صحت دے دینا، میرے باپ کو بیماریوں سے شفا دے دینا۔ اے مسلمانوں، پھر زندگی بسر کرتی ہے، ابھی 4 دن نہ بیتے تھے، پھر ایک شخص آیا، کہنے لگا، خاتون تو مزے میں زندگی بسر کر رہی ہے، تیرے باپ کی طبیعت خراب ہوئی، تو تب بھی عیادت کے لیے نہیں گئی، کیا تجھے خبر نہیں ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے آج تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تیرا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، کیا تو اپنے باپ کا آخری دیدار کرنا پسند نہیں کرتی ہے؟ مسلمانوں، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ، دنیا کی کون سی ایسی بیٹی ہوگی جو اپنے باپ کا آخری دیدار کرنا پسند نہ کرے گی، اپنے باپ کا آخری مرتبہ چہرہ دیکھنا پسند نہ کرے گی؟ ہر بیٹی اپنے باپ سے بہت پیار کیا کرتی ہے، بیٹی کو خبر ہوتی ہے مسلمانوں کی اب باپ کا چہرہ دیکھنے کو زندگی میں نصیب نہ ہوگا، وہ آخری دیدار کے لیے آتی ہے۔ جب اس شخص نے اس خاتون سے کہا نا، تو خاتون فوراً ایک سائل کو نبی کی بارگاہ میں بھیجتی ہے، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں وہ سائل پہنچتا عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اس خاتون کا آج باپ بھی انتقال ہو چکا ہے، کیا وہ اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے جا سکتی ہے؟ مسلمانوں، نبی کے فرمان کو نوٹ کرو، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خاتون سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے شوہر کی اتباع و فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی باتوں پر عمل کرے۔ مسلمانوں، جب وہ اپنے آپ میں وہ شخص آیا نا، اس خاتون سے کہتا ہے کہ نبی نے کہا ہے کہ تجھے اپنے شوہر کی اتباع و فرما برداری کرنی ہے۔ اے مسلمانوں، آنکھ میں آنسو تھے، اپنے آپ میں نبی کا فرمان تھا، اپنے سر کو سجدے میں رکھتی ہے، مولا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، رب کائنات میرے باپ کی مغفرت کر دینا، اے میرے مولا میرے باپ کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دینا۔ ادھر اس کے باپ کے جنازے کو تیار کر کے قبرستان کی طرف لے جایا گیا، اس کے باپ کو قبر کے اندر اتار دیا گیا۔ اے مسلمانوں، مسجد نبی میں نبی آخر الزمان تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مدینہ کی زمین پر ایک ایسی بھی خاتون کو دیکھا گیا ہے جس نے اپنے شوہر کی اتباع اس انداز سے کیا ہے کہ اس کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، پھر بھی وہ اپنے باپ کی عیادت کے لیے نہ گئی۔ یا رسول اللہ، اس کے باپ کا انتقال ہوا، پھر بھی اپنے شوہر کی فرما برداری کی بنیاد پر وہ اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے نہ گئی۔ نبی آخر الزمان آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، جیسے ہی نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہوئی نا، صحابہ کے اندر ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں ہے، آپ کے چہرے پر مسکان کیوں ہے؟ اب مسلمانوں، نبی کے فرمان کو نوٹ کرو، نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ، آج اس خاتون نے، اس بیٹی نے اپنے شوہر کی فرما برداری کر کے، اپنے شوہر کی اتباع کر کے، اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے دیار میں آؤں گا، بولنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی یا بڑی غلطی ہوئی تو میری غلطیوں کو معاف فرمائے، میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، علماء اہل سنت والجماعت کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ رکھے، جناب ربیع اللہ انصاری صاحب کے جو لخت جگر بیٹی کی شادی ہے، اللہ اس بیٹی پر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے، اور وہ بیٹی جب اپنے گھر سے رخصت ہو کر سسرال میں پہنچے تو اس کے شوہر اور اس کے درمیان الفت و محبت عطا فرمائے، ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور اس کے گھر میں رحمتوں کی برسات عطا فرمائے۔ جناب ربیع اللہ انصاری صاحب پر بھی اپنا خاص فضل فرمائے کہ اگر شادی میں کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی آفت ہو تو مولا اپنے حبیب کے صدقے آفات و بلیات و مصیبت کو دور فرما کر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔ ممبر پر جتنے علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا اسماعیل تنویری
حافظ مہتاب سلمہ پر اللہ خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ اس خاندان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سب پر رحمتوں کی برسات عطا فرمائے، کشوا پار والوں پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔